کون سے کریں 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 گروی مکان لینا یا دینا جائز ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت سنت ہے, وضاحت ہوگی نا جی, بس جائز ہے. کیونکہ یہ اصل میں اس میں ایک لکھا ہوا ہے, وہ میں اگر کہتا ہوں اگر ہم نے اپنا مکان 5 لاکھ میں کسی کو گروی رکھوایا ہے اور 5 لاکھ سے کاروبار شروع کیا, اور مکان کا مالک وہ آدمی ہے جو چاہے تو مکان کو کرائے پہ بھی دے سکتا ہے, لیکن ہم اس مکان میں رہائش پذیر ہیں اور اسے کہتے ہیں یار تم ہمارے مکان سے نا 10,000 روپے ماہانہ کرایہ لیتے رہو, تو کہ یہ سود جائز ہے, کوئی سود نہیں ہے. کموڈٹی انوالو ہوگی تو کوئی سود نہیں, جائز ہے. آگے چلیں. کرائے پہ مکان دینا جو ہے اس پہ جو ایڈوانس پیسے لیے جاتے ہیں, ایڈوانس تو بعد میں واپس کرنا پڑتا ہے مالک کو. ایڈوانس نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مہینہ رہ کے تو چھوڑ کے ناسی جائے, 2-4 چیزیں تھوڑی پان جائے تو وہ ہو سکتا ہے اور چیزیں چوری کر کے لے جائے. وہ سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ واپس کرنی ہوتی ہے, وہ فالتو نہیں ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ ایڈوانس جب کچھ آتا ہے تو ایڈوانس چھوڑ کے چلا جاتا ہے آپ کے پاس. جائز ہے. انشورنس پالیسی کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کر. انشورنس تو بہت اچھا کام ہے, لیکن سودی معاملہ نہ ہو تو بس جنرلی بتا سکتے ہیں. اب آپ خود تحقیق کریں گے, اگر تو انشورنس کمپنیاں آپ کے مال سے سودی کام کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں, اگر وہ جائز کاروبار کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کس طرح سے اس کو دیکھ سکتا عام آدمی ان کاموں میں پڑے ہی نہ جی, چھوڑ دیں. کیا فکس منافع دینے والی کمپنی کو اپنی رقم کاروبار کے لیے دینا جائز ہے؟ فکس منافع سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی یعنی وہ پرسنٹیج فکس کر دیتا ہے, پرسنٹیج غلط ہے, وہ ظلم کر رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ پیسے زیادہ کماتے ہوں, آپ کو تھوڑے دیں, اگلی دفعہ وہ اور زیادہ کمائیں, آپ کو اتنے ہی دیں. یہ غلط ہے. نہیں, پرسنٹیج پہ, پرسنٹیج میں تو منافع کی پرسنٹیج فکس ہو سکتی ہے, وہ تو ٹھیک. پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں. پرسنٹیج سے مراد یہ ہے اگر میں نے 50 کمایا تو 25 تمہیں دوں گا, اگلی دفعہ 100 کمایا تو 50 دوں گا. ہاں جی, یہ چیز. ہاں تو یہ تو جائز ہے, اس کو کون غلط کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن اماؤنٹ فکس نہیں ہونی چاہیے. ہاں ظاہر ہے, یہ سب کو پتہ ہے. کسی بینک کو عمارت جو کرائے پہ دی جا سکتی ہے؟ بینک کو عمارت جو ہے کرائے کے لیے, بینک آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمیں آپ کی بلڈنگ چاہیے کرائے کے لیے, تو اس کو دی جا سکتی ہے؟ اسلامی بینک کو دے دیں. دوسرے کے لیے پھر یہ ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت نہ دیں, بچ جائیں اور کام کریں اس سے. کیوں حصہ بنتے ہیں اس کا؟ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو ہے نا, وہ کریڈٹ کارڈ تو غلط ہے, چاہے آپ کو سود بھی نہ دینا پڑے, کیونکہ آپ نے سود کے ساتھ ایگری کر لیا, اس سسٹم کے ساتھ ایگری کر لیا. اور ویسے جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی اسی تو پہلے ہی دے جاتے, کچھ عرصے دیتے رہتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, ایسے جال میں پھنسا لیتے ہیں. ابھی تک تو لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. اور پراپرٹی ڈیلر کا کام کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ بہت نیکی کا کام کرے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. غرر جس میں بھی آ گیا وہ غلط ہے. باقی ظاہر ہے وہ اپنی سروسز کی کمائی لے گا نا, تو ضروری تو نہیں ہوتا کسی بندے نے کوئی جو 10 کلو وزن اٹھانا ہے تو پھر ہی اس کی کمائی حلال ہوگی. ذہن کی کمائی لے رہا ہے نا وہ, کہ 2 مختلف پارٹیوں اس کو ملاتا ہے اور مڈل مین کے طور پہ ان سے بھی لیتا ہے, ان سے اور ڈکلیئر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ دھوکے سے لے رہا ہے, ڈکلیئرڈ ہے تو وہ چل رہا ہے, بالکل کاروبار حلال ہے. لیکن یہ مصنوعی طور پہ چیزیں بیچنا, ان کے ریٹ مصنوعی چڑھوانا اور اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کے ٹریپ کرنا, وہ غلط ہوگا. یہ بھی کرتے ہیں پراپرٹی ڈیلر, اور یہ تو 10 لاکھ دا ہے, ہوندہ 5 دا بھی نہیں. یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. جو اس کی ریئل ویلیو ہے وہ بس یہ دیکھیں پراپرٹی ڈیلر کہ اگر اس کی جگہ میں اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو لے کے دے رہا ہوں تو کیا میں اس کے ساتھ یہی ہمدردی کر رہا ہوں گا؟ تو بس یہ چیک پوائنٹ ہوگا کہ ہاں وہ صحیح کر رہا ہے. کیا پینشن اکاؤنٹ میں ملنے والا ماہانہ منافع جائز ہے؟ کون سا مثلا پینشن اکاؤنٹ جو ہوتا ہے, جس طرح کون سا پینشن دیتے ہیں نا اکثر گورنمنٹ کے امپلائیز کو پینشن دی جاتی ہے, تو اس کے اوپر جو وہ اگر بینک منافع دے رہا ہو ان کو. نہیں, پینشن کے اوپر کون سا منافع ہوتا ہے؟ پینشن تو وہ نکلوا لیتا ہے, وہ تو جڑتی ہی نہیں ہے, اس پہ کون سا منافع آتا ہے؟ نہیں, اگر وہ اکاؤنٹ سیونگ ہے وہ تو اس میں نہیں, وہ غلط ہی ہے. پینشن اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ حرام ہے. ہاں وہ غلط ہے, فکسڈ ہے تو غلط ہے, سیدھی سی بات ہے. کمیشن کے پیسوں کا کیا حکم ہے علی بھائی؟ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے میں تمہارے پاس گاہک لے کے آیا ہوں تو اس میں سے میرا کمیشن ہے. ٹھیک ہے نا, تو طے کر لیں, جو بھی مرضی کرتا رہے.
ملٹی لیول مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت، یہ ایک سوال ہے. اس میں تو زیادہ دھوکہ ہی چل رہا ہے کہ ایک چیز وہ بیچی جا رہی ہے لوگوں کو ترغیب دلا کے کہ یہ 10,000 کی چیز ہے، بڑی کام کی ہے. نیت اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ مجھے پرافٹ ملے. اگر وہ واقعی خیر خواہی والی چیز ہو، 3,000 کی چیز 10,000 کی بکوا رہے ہیں اپنے پرافٹ کی خاطر، تو آپ ظلم کر رہے ہیں، خود پھنسے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں سن، ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس چکر میں وہ ان کو پھنسا رہے ہیں، تو غلط ہے. زیادہ تر تو ایسے ہو رہا ہے. اگر جو لوگوں کی بینیفیشری چیزیں ہیں اور صحیح قیمتوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو بہت نیکی کا کام ہے، کریں، ضرور کریں. ایک سوال ہے علی بھائی، کیا آن لائن فارکس ٹریڈنگ کا کام جو ہے، جو فارکس ٹریڈنگ کا کام ہوتا آن لائن جو کام ہے نا جی، جب تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں، خالی آن لائن چل رہی ہے، جس طرح ایگزیکٹ ڈگری والا چل رہا ہے جو چیف جسٹس نے بھی نوٹس لیا ہے، نہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں یونیورسٹیاں، نہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا، تو اس طرح کے تو کاروبار نہیں میرے بھائی اس طرح ہوں گے. پھر اس میں کرنسی کے علاوہ جو دوسرے سونا چاندی سلور وغیرہ، مطلب یہ ساری چیزیں اس میں میں بتا رہا ہوں فزیکلی اگر چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں آپ کو کنفرم ہے، تو خالی آن لائن سے نہیں ہوگا، زیادہ تر دھوکے پہ چل رہا ہے مال، اس طرح کا مسئلہ. آپ کنفرم کریں پہلے. یعنی اس میں اگر سود نہ ہوگا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا معاملہ، ہاں ٹھیک ہوگا. اور وہ ایگزسٹ کرتا ہو. کسی ویٹر کو ٹپ دینا کسی سرکاری جائز ہے، ملازم کو، نیکی کا کام ہے. اگر سرکاری ملازم کو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، مطلب واپڈا کا مطلب ویٹر وغیرہ لگوانے کے لیے اکثر نہ 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 وہ خوشی نہ کون دیتا ہے، اس دے اتنے کس نو ترس آندا ہے. ہاں لائن مین ہے، جی، کوئی لائن مین ہے، غریب آدمی، آپ کو ترس آ گیا اور آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، علیحدہ بات ہے. لیکن آپ جا کے کلرک کو اندر جا رہے ہیں، کسی آفیسر کو دے رہے ہیں، تو ظاہر رشوت ہی دے رہے ہیں نا میرے بھائی. اور اس نے اپنے جائز کام کے لیے اگر مجبوری ہو جائے کہ وہ رشوت لیے بغیر کام ہی نہ آپ کا کریں، تو جائز ہے دینا. اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. بینک مینیجریل پوسٹ پر کوئی صاحب ہوں تو وہ اگر وہ دعوت دیں کسی کو تو دعوت قبول کی جا سکتی ہے ان کی؟ کی جا سکتی ہے، اس کا وبال اس پہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے تحفے قبول کیے، یہودیوں کی دعوت قبول کی ہے. یہودیوں نے دعوت نہیں کی تھی جو زہر کھلا دیا تھا، تو یہودی تو سارا سودی کام ہی کرتے تھے. جی پی فنڈ کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت. جی پی فنڈ کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. جی پی فنڈ جائز ہے، لیکن اس کے اوپر پروفٹ والا معاملہ نہ ہو، نان انٹرسٹ والا. ایک سوال ہے کہ آج کل مارکیٹ میں برتن مل رہے ہیں جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے بون چائنا، یعنی ان برتنوں کو بنانے میں ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں. یعنی تو آپ نے لگا لیا نا، اگر اس پہ واقعی ہڈیاں استعمال ہو رہی ہیں اور ہڈیوں کے اندر اگر کوئی، وہ تو ظاہر میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے. ہاں میڈیکلی نہیں ٹھیک.